اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحببتم افشوا السلام بینکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو گے تو اس بات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، محبت بڑھنے لگ جائے گی، تمہارے دل ملنے لگ جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، جب بھی ملو تو سلام ضرور کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا سلام کرنے کا فائدہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے، البادی بالسلام بری من الکبر، تو سلام میں پہل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس شخص کو غرور و تکبر سے پاک فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا فائدہ، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا بنی اذا دخلت علی آلک فسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی، فرمایا میرے بیٹے، جب بھی گھر میں داخل ہو تو کیا کرو؟ اپنے گھر والوں کے اوپر سلام کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یکون برکتن علیک وعلی آل بیتک۔ کیا ہوگا؟ اللہ پاک تیرے اس سلام کرنے کی وجہ سے تجھے اور تیرے گھر والوں کو برکت عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا گھر میں برکت کا بھی سلام ذریعہ بنتا ہے، اور غرور اور تکبر کو مٹانے کا بھی سلام ذریعہ بنتا ہے، اور آپس میں محبت پیدا کرنے کا بھی سلام ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث طیبہ ہے کہ جب کوئی بندہ سلام کرتا ہے، السلام علیکم، تو اس بندے کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساتھ رحمت اللہ کے الفاظ کا اضافہ کر دیتا ہے تو اس بندے کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جواب دینے والا آگے سے جواب دیتا ہے، علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ان الفاظ کی برکت سے اللہ پاک سلام کا جواب دینے والے کے لیے 30 نیکیاں عنایت فرماتے ہیں۔ یہاں کچھ مسائل بھی ہیں جو سمجھنے کے لائق ہیں کہ جو لوگ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوں، اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے، یا واعظ سننے میں مشغول ہوں، یا قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوں، تو یہاں پہ سلام نہ کیا جائے۔ ایسے لوگوں کو سلام کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح ایک دو صورتیں اور بھی بنتی ہیں۔ بعض اوقات سلام لوگ لکھتے ہیں، خط وغیرہ گھر میں بھیجتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو علماء نے اس کی 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں، یا تو آپ زبانی طور پہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جواب میں لکھ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کا یہ سلام کا جواب ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے دوسرے کو کہا کہ میرا سلام فلاں شخص تک پہنچانا، اس بندے نے وعدہ کر لیا، جی میں آپ کا سلام اس دوسرے بندے تک پہنچاؤں گا، تو اب اس بندے کے اوپر اس بندے کا سلام پہنچانا واجب ہے۔ اگر یہ نہیں پہنچائے گا تو یہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے۔